السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ الحشر ہے۔ شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح، تسبیح بیان کرتے ہیں للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما فی السماوات، جو بھی بیچ آسمانوں کے ہیں، وما فی الارض، اور جو بیچ زمینوں کے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، غالب آنے والا ہے۔ الحکیم، حقیقت میں بہت بڑا دانائی والا ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، اخرج، جس نے نکالا، الذین، ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب، خاص کتاب والوں میں سے۔ کہاں سے نکالا؟ مدینہ منورہ سے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، اور مدینہ کے قریب ہی رہتا تھا۔ اور بھی یہودی تھے بنو قینقاع، جن کو نکال دیا تھا مدینہ سے۔ اور ان سب یہودیوں سے جو ہے نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہی ان کے ساتھ امن و سلامتی کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم دونوں قومیں جو ہے مدینہ میں امن سکون سے رہیں گے، اور باہر سے کوئی بھی قوم زیادتی کرے گی مسلمانوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ، تو ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ نبی علیہ السلام نے میثاق مدینہ یہودیوں سے کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں، دونوں قومیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدینہ میں رہیں گے، اور باہر سے کوئی زیادتی کرے گا تو دونوں اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ یہودی جو تھے، یہ اللہ کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پہ رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور کہا کہ میرے سامنے وعدہ کرو کہ میری تورات کے حکموں، فیصلوں پر عمل کرو گے۔ وعدہ کرو گے تو چھوڑ دوں گا، ورنہ پہاڑ گرا کر تمہیں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ہم تورات کے حکموں پر چلیں گے۔ اللہ نے ان کے وعدے پر جو ہے پہاڑ کو اس کی جگہ پہ دوبارہ رکھ دیا۔ انہوں نے پھر وہی جو ہے خرمستیاں شروع کر دیں، نافرمانیاں شروع کر دیں۔ تو یہ ان کی پرانی عادت تھی آباء و اجداد کی، کہ یہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے جو ہے پورا نہیں کرتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد کر کے میثاق مدینہ کر کے کس طرح پورا کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ عہد کی جو ہے پاسداری نہیں کی، اس سے پہلے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، یہ ہر غزوے میں جو ہے اندر سے مکہ والوں کے ساتھ جو ہے خبروں کا تبادلہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ یہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے مدینہ کے ارد گرد قریب، بنو نذیر ان کا نام تھا، بنو نذیر، ان کی خبر دیجئے۔
جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر گئے ان کی بستیوں میں تو یہ قلعوں میں بند ہو گئے۔ اللہ فرماتے پھر اللہ تعالیٰ جب یہ بند ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے نکالا۔ آگے جو ہے اس کی تفسیر آئے گی، تو یہ ہے فرمایا هو الذی اخرج، وہ ذات ہے اللہ جس نے نکالا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب خاص کتاب والوں میں سے، یعنی یہودیوں میں سے جو کافر تھے ان کو مدینہ سے نکالا، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، لأول الحشر واسطے پہلے اکٹھ کے، ان کو سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ان کو مدینہ سے نکال کر ملک شام کی طرف، جزیرۃ العرب سے باہر ملک شام کی طرف چلے جانے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ظننتم، نہیں خیال کرتے تھے تم ایمان والو، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکل جائیں گے۔ انہوں نے اپنے قلعے بنا رکھے تھے دشمن سے بچنے کے لیے، تو جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے ان کی بستیوں کا گھیراؤ کیا تو وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اور مسلمانوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم خیال کرتے تھے کہ یہ اپنے قلعوں سے نہیں نکلیں گے اور نکل کر جو ہے کہیں نہیں جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور وہ بھی گمان کرتے تھے یہودی، انہم کہ بے شک وہ، مانعتہم منع کرنے والے ہیں ان کو، حصونہم قلعے ان کے، حصون حصن کی جمع ہے، حصن المسلم مسلمانوں کا قلعہ، یہ دعاؤں کی کتاب ہے جس پر لکھا ہے حصن المسلم مسلمانوں کا قلعہ، تو قلعہ کے معنی ہوتا ہے حفاظت کی جگہ، بچاؤ کی جگہ۔ تو یہ یہودی بھی گمان کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ انہم بے شک وہ، مانعتو منع کرنے والے ہیں، روکنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان یہودیوں کی، حصونہم قلعے ان کے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے۔ وہ بڑے سکون سے جو ہے قلعہ بند ہو گئے کہ ہمیں مسلمان یا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان قلعوں سے نہیں نکال سکتے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ، من حیث، اس جگہ سے، لم یحتسبوا، جس کا انہوں نے حساب بھی نہیں لگایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو مدینہ سے قلعوں سے نکالا جس کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ طریقہ کون سا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ وَقَذَفَ، اور اس اللہ نے ڈال دیا، فی قلوبہم، بیچ دلوں ان کے، الرعب، خاص ڈر۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا مسلمانوں سے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے قلعوں سے خود بخود ہی باہر آ گئے۔ اللہ رب العزت جو ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں افغانستان میں بھی 20 سال تک جو ہے امریکہ اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ اسلحہ چلاتا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بالآخر 20 سال کے بعد ان کے دلوں میں ڈر، خوف طاری کیا تو وہ جو ہے اللہ کے ڈر سے
وہ افغانستان سے خود ہی بھاگ گئے۔ ان کو افغانیوں نے نہیں بھگایا۔ افغانی بھگانے والے ہوتے تو 20 سال کیوں لگتے؟ اللہ آزمائش کر رہا تھا، دنیا کو دکھا رہا تھا کہ یہ یہودی بدماش جو ہے، یہود و نصارہ، یہ میرے ماننے والوں کا جو ہے گراؤ کیے ہوئے ہیں افغانستان میں۔ اور اس آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ نے ازل سے لکھا ہوا تھا کہ میں اور میرے پیغمبر جو ہے میرے دشمنوں پر ہم جو ہے غالب آئیں گے۔ تو اللہ نے جو ازل سے لکھا تھا کہ میں اور میرے پیغمبر ہم دشمنوں پر غالب آئیں گے، اس کے لیے بالآخر 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ امریکہ اور دوسرے بدماشوں کے دل میں ایسا خوف طاری کیا کہ وہ خود ہی یہاں سے بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نے ان کے دلوں میں خاص رعب اور خوف طاری کر دیا۔ وہ قلعوں سے باہر آ گئے، یخربونا، وہ خراب کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، بیوتہم، گھر اپنے، بِأَیْدِیہم، ساتھ اپنے ہاتھوں کے۔ جب ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہے، تو انہوں نے اپنے جو ہے گھر جو ہے تباہ کرنے شروع کر دیے کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہے یہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں۔ اور اسی طرح مسلمان بھی ان کے گھروں کو جو ہے تباہ کر رہے تھے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف اور ڈر پیدا کیا کہ وہ خود ہی قلعوں سے نکل کر جو ہے اپنی روانگی کا جو ہے بندوبست کرنے لگے۔ بِأَیْدِیہم، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ، اور ساتھ ہاتھوں حقیقی ایمان والوں کے۔ وہ خود بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور ایمان والے بھی ان کے گھروں کو برباد اور تباہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے خاص آنکھوں والو، دل کی آنکھوں والو، روشن دل کی آنکھوں والو، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی لشکر نہیں بھیجے۔ غزوہ خندق میں جو ہے تیز آندھی بھیجی تھی، فرشتے بھیجے تھے، آندھی ان کے خیموں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف جو ہے لشکر ہیں۔ سورہ یاسین میں اور دیگر صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر وہ بستی والے جنہوں نے 3 پیغمبروں کو جو ہے کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی لشکر نہیں بھیجے تھے، ان پر ایک تیز چیخ کا عذاب بھیجا تھا، جس کا قوم سمود پر تیز چیخ کا عذاب بھیجا اور وہ جو ہے ختم ہو گئے۔ اس شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی تیز چیخ کا عذاب بھیجا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہت سے طریقے ہیں ان کے پاس لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے عذاب سے جو ہے تباہ و برباد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعونیوں کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو 7 دن اور 8 راتیں تیز آندھی چلا کر
ان کو ہلاک کیا۔ تو مومنین کی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور مومنین کی ہر جگہ جو ہے مدد کرتا رہا ہے۔ آج ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ہم ایسے منافق ہیں کہ ہم نے ملک شام کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا کوئی ساتھ نہیں دیا، فلسطینیوں کا ہم نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ یہ ہماری آزمائش تھی۔ جب ہم نے ان کا مسلمانوں کا کوئی ساتھ نہیں دیا، تو آج ہم پر جو ہے جو ذلت کا حکمرانوں کی طرف سے عذاب ہے، ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ ہم نے فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ ملک شام پر جو ہے یہودی اور ایران نواز گروہ جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا، عقوبت خانے بنائے ہوئے تھے، ان کو پھانسیاں دے رہے تھے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، اور لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ نہیں سن رہا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ نہیں سنے گا اب، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایران تباہ ہوگا، عرب تباہ ہوں گے، ترکی کے ترک جو ہے وہ تباہ ہوں گے۔ یہ جو جنگیں لگی ہوئی ہیں یہودیوں اور امریکہ کے ساتھ، اس کے نتائج نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پیشگوئی ان کی کر دی ہے کہ ایران بھی تباہ ہوگا، عرب بھی تباہ ہوں گے، اور ترکی کے مسلمان جو ہے وہ یورپ کے عیسائیوں کے ہاتھوں تباہ ہوں گے۔ یہ پیشین گوئیاں اب پوری ہوں گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں کہ جب تمہارے حکمران بدماش اور نااہل آدمی کرسیوں پر آ جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ آج ظالم حکمران جو ہے کرسیوں پر آ کر قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا۔ 1973 سے لے کر ان ظالموں کو آج تک ہم جو ہے ووٹ دے کر کرسیوں پہ بٹھاتے رہے ہیں۔ ہم نے ذرہ برابر نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو کفر کا بائیکاٹ کیا تھا، اور جزیرۃ العرب سے کفر کو صاف کر کے، بت پرستی، کفر، شرک کو ختم کر کے وہاں اللہ تعالیٰ نے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا۔ ہم نے سورہ کافرون پر غور نہیں کیا، چھوٹی سی صورت ہے، اور ہم بھاگ بھاگ کر ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو جو ہے ووٹ دیتے رہے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، سزا ہے ہم جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ان ظالموں کو ہر الیکشن میں ووٹ دے کر کرسیوں پر بٹھایا۔ اس کی سزا ہمیں دنیا میں مل رہی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، کہ ہم نے کفر کی حمایت کیوں کی، ظالموں کی حمایت کیوں کی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے جس طریقے سے چاہیں اپنے نافرمانوں کو جو ہے سزا دیں۔ تو فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے خاص آنکھوں والو، دل کی روشن آنکھوں والو، جن دلوں کو اللہ کی قرآن کی تعلیمات نے روشن کر دیا ہے، ان روشن آنکھوں کے ساتھ جو ہے اس یہودی قبیلے بنو نذیر جو ہے اس کی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف طاری کر کے ان کو قلعوں سے نکالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے
مدینہ سے جو ہے صحابہ کرام کے ذریعے نکال کر ملک شام کی طرف جو ہے دھکیل دیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے اندر وہی چیز جو ہے دکھا دی ہم کو کہ 20 سال تک جو ہے امریکہ اپنے بدماشوں کے ساتھ مل کر بدماشی کرتا رہا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں میں ایسا خوف طاری کیا کہ وہ خود ہی جو ہے یہ 49 ملک جو ہے جو جدید اسلحہ چلا رہے تھے افغانستان پر، اور اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے افغانستان میں اسلام نافذ کر دیا تھا، یہ ان کا قصور تھا۔ اور یہی قصور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا تھا کہ انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ کر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا۔ افغانستان اور نبی علیہ السلام کے دور کی دونوں مثالیں آپس میں بالکل ایک جیسی ہیں۔ ان یہودیوں کو بھی ان کے دلوں میں خوف طاری کر کے نکالا، افغانستان میں بھی یہود و نصارہ کے لشکروں کو خوف طاری کر کے ان کے دلوں میں ان سے نکالا ان کو۔ دونوں کا قصور یہ تھا کہ دونوں نے اسلام کو نافذ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو، دل کی آنکھوں والو اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح اپنے ایمان والے بندوں اور پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہم پر جو ہے کافروں کی مسلط، یہود و نصارہ کی غلامی ایسی مسلط ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے۔ فرمایا وَلَوْلَا، اور اگر نہ ان کتب اللہ، یہ کہ لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے علیہم اوپر ان کے الجلاء، حقیقی جلا وطنی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر مدینہ سے نکالنا لکھا نہ ہوتا ازل سے، شروع سے، تو لَعَذَّبَهُمْ، البتہ عذاب دیتا ان کو فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے۔ اللہ نے ان کی مدینہ سے جلا وطنی، مدینہ سے نکل جانا لکھا ہوا تھا، اس لیے ان کو نکال دیا۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو ہم مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو جو ہے ذلیل و خوار کرتے، ان کو عذاب دیتے ہم۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بس باب اس کی ہے کہ بے شک ان یہودیوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کی، انہوں نے اللہ کے رسول کی دین کی مخالفت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا اور ذلیل کر کے جو ہے مدینہ سے نکال کر ملک شام کی طرف دھکیل دیا۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو شخص مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم، جو بھی کاٹا تم نے، من لِینَةٍ، نرم درختوں میں سے، یعنی سبز درختوں میں سے، فصلوں میں سے، او ترکتموہا، یا چھوڑا تم نے ان فصلوں یا درختوں کو، اے ایمان والو، قائمتاً، کھڑے رہنے والے، درختوں فصلوں کو کھڑے رہنے والے تم نے چھوڑا، علی اصولہا، اوپر ان کی جڑوں کے، فبإذن اللہ، پر ساتھ اللہ کے حکم کے ہے۔ مسلمانوں نے ان کے درخت کاٹنے شروع کر دیے، ان کی فصلیں تباہ، ان کے گھر تباہ کرنے شروع کر دیے۔ اس خوف اور ڈر سے جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور مدینہ سے نکل جانے کا جو ہے عہد کیا، اللہ نے ان کو نکال دیا۔ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے، کہ آپ ہمارے درخت کاٹ رہے ہیں
فصلیں تو تباہ کر رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تمہارے درخت اگر کاٹ رہے ہیں، لینا تن کے معنی نرم درخت، یعنی سبز درخت، سوکھے ہوئے تو کاٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس طرح ان کو جو ہے مرعوب کرو، ان پہ خوف طاری کرو تاکہ یہ نکل جائیں مدینہ سے۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس ساتھ اللہ کے حکم کے ہے۔ جو تمہارے درخت کاٹے ہیں مسلمانوں نے، فصلیں تباہ کی ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا لِيُخْزِيَ، تاکہ وہ رسوا کر دے الفاسقین، تمام حقیقی نافرمانوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومنین نے ان کے درخت اور فصلیں کاٹے ہیں تاکہ یہودیوں کو جو ہے نافرمانوں کو وہ ذلیل و خوار کرے، دنیا کو دکھا دے ان کی بے بسی کہ وہ ایمان والوں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بالکل بے بس ہیں۔ ما افاء اللہ، جو مفت میں دیا اللہ تعالیٰ نے علی رسول ہی، اوپر اپنے پیغمبر کے، منہم، ان میں سے۔ اب یہ جو لڑائی تھی یہودیوں کا جو نکالنا مدینہ سے، اس میں صحابہ کرام نے تیر و تلوار جو ہے وہ نہیں استعمال کیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر کے اسلحہ جو ہے خوف کا استعمال کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس یہودی بنی نذیر قبیلہ جو ہے جس کو مدینہ سے نکالا، اس کا جو مال و سامان، زمینیں وغیرہ جو بچ گئی تھی یہاں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو ہے مفت میں عطا کیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو مال غنیمت ہے، دشمنوں کا چھوڑا ہوا سامان ہے، فصلیں، گھر وغیرہ، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بغیر لڑائی کے اللہ نے عطا کیا۔ اس کو کہتے ہیں مال فے۔ مال فے وہ دشمن کا سامان ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور دوسرا مال ہوتا ہے مال غنیمت، وہ مال جو مسلمانوں کو جہاد کے بعد کافروں سے کے مال و دولت میں سے حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو تیر و تلوار نہیں چلانے پڑے، اللہ نے اپنی طرف سے جو ہے اسلحہ چلا دیا ان پر کہ ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، اور وہ قلعوں سے باہر آ گئے، اور ان کو جو ہے مدینہ سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ملک شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس میں مسلمانوں کا جہاد شامل نہیں تھا۔ وہ جو کچھ چھوڑ کر گئے یہودی، وہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں عطا کیا۔ اور ایسا مال جو مفت میں عطا ہو، اس میں صحابہ کرام کی کوشش نہ ہو، لڑائی نہ ہو، تو ان کو اس مال فے میں سے جو ہے مجاہدین کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ وہ سارے کا سارا مال جو ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اپنے جو ہے خاندان پر، گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں صحابہ کرام نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی، تیر و تلوار نہیں چلائے ہوتے، اس لیے ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مال بنو نذیر کا چھوڑا ہوا سارا سامان جو ہے یہ مال فے، یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ٹھہرا۔ فما اوجفتم، بس نہیں دوڑائے تم نے، علیہ، اوپر اس مال کے، من خیل، کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ کوئی اونٹ۔ مسلمانوں اس جنگ میں نہ تم نے اپنے گھوڑے یا اونٹ جو سواریاں ہیں جنگ میں استعمال کیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یسلط، مسلط کر دیتا ہے رسولہ، اپنے پیغمبروں کو، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو ہے اس میں لڑنے کا موقع نہیں دیا،
ان کے دلوں میں خود ہی ڈر اور خوف طاری کر کے ان کو مدینہ سے نکالا۔ اس لیے اس بنو نذیر قبیلے کا مدینہ سے نکالنے میں مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تیر و تلوار نہیں چلائے۔ اللہ نے اپنے اسلحے سے خوف طاری کر کے ان کو بھگایا یہاں سے۔ اس لیے ان کے چھوڑے ہوئے مال میں ان مجاہدین کا حصہ نہیں، وہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے ہے سارا مال، یا غریبوں مسکینوں یتیموں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ، جو کچھ مفت میں دیا اللہ تعالیٰ نے علی رسول ہی اپنے پیغمبر کو، من اہل القریٰ، خاص بستیوں والوں میں سے، یعنی یہودیوں کا جو مال ہے بنی نذیر کا، جو اللہ تعالیٰ نے دیے مفت میں دیا ہے، بغیر لڑائی کے دیا ہے اپنے پیغمبر کو، تو یہ مال جو ہے یہ کیسے تقسیم کرنا ہے؟ یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ مجاہدین نے تیر و تلوار نہیں چلائے۔ تو پھر یہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ نے وضاحت کر دی، فللہ، بس یہ فے کا مال، مفت کا مال، مفت بغیر لڑائی کے مفت کا مال جو ہے وہ نمبر 1 للہ، واسطے اللہ کے ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ کہ اس میں سے جو ہے جو اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کے دین پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ وَلِلرَّسُولِ، اور واسطے حقیقی پیغمبر کے ہے۔ یہ مال جو ہے مفت کا یہودیوں کا چھوڑا ہوا، یہ اللہ کے لیے ہے اور واسطے خاص پیغمبر کے ہے۔ وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اور واسطے حقیقی قرابت والوں کے لیے ہے، نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ وَالْیَتَامَىٰ، اور واسطے حقیقی یتیموں کے ہے۔ وَالْمَسَاکِینِ، اور واسطے حقیقی مسکینوں کے ہے۔ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور واسطے بیٹے خاص راستے کے ہے۔ بیٹا خاص راستے کا بیٹا یعنی مسافر، خاص مسافر، اور چوری ڈاکے ڈالنے والا مسافر نہیں، جو ہے اللہ کے راستے میں سفر کرنے والا ہے، امن و سلامتی کے ساتھ سفر کرنے والا ہے۔ اس مال میں سے اس مسافر کو دیا جائے گا، اور جو چوری ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تاکہ لا یکون، نہ ہو، دولتاً، گھومنا، گردش کرنا، بین الاغنیاء، درمیان حقیقی مالداروں کے، منکم، تم میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو ہے اس کو تو سب ایمان والوں میں اور نبی علیہ السلام نے تقسیم کرنے کا حکم دیا، لیکن جو مفت میں مال آتا ہے دشمن کا چھوڑا ہوا، جیسے یہاں بنو نذیر جو ہیں یہودی، ان کا چھوڑا ہوا مال جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تقسیم کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ سارے کا سارا مال جو ہے، اس میں مسلمانوں نے تیر تلوار نہیں چلائے، جنگ نہیں کی، اس لیے یہ مال اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اور اس خاص پیغمبر کے لیے ہے، اور اس پیغمبر کے جو القربہ خاص قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، اور واسطے حقیقی یتیموں کے ہے، واسطے حقیقی مسکینوں کے ہے، اور خاص راستے کے بیٹے یعنی خاص مسافر کے لیے ہے، جو نیکی کا راستہ چلنے والے ہیں۔ کئی لا یکونا، تاکہ نہ ہو، دولتاً، گھومنا، گردش کرنا، بین الاغنیاء، درمیان مالداروں کے، منکم، تم میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے، کیونکہ مال غنیمت جو ہے وہ سارا مجاہدین کے لیے ہے، نبی علیہ السلام بھی جہاد میں ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی، مجاہدین کے لیے ہوتا تھا، غریبوں مسکینوں کے لیے مال غنیمت جو ہے، جس میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام لڑائی کرتے تھے کافروں سے، اس میں ان غریبوں مسکینوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ہم نے جو ہے مال فے جو ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ کے پیغمبر، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ مال جو ہے وہ گردش نہ کرے مالداروں کے اندر. یعنی مال غنیمت میں صحابہ کرام شامل ہو گئے تو مال فے میں جو ہے غریبوں مسکینوں کو شامل کر دیا تاکہ یہ مال جو ہے یہ صرف صحابہ کرام کو ہی نہ ملے، غریبوں مسکینوں کو بھی کچھ ملے. نبی علیہ السلام کے قریبی جو ہے خاندان کے لوگ جو جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں ان کو بھی حصہ ملے، اور ان کو بغیر لڑائی کے جو ہے مال فے میں، مفت کے مال میں اللہ تعالیٰ نے شریک کر دیا. اور کہا کہ ہم نے جو ہے مجاہدین کو یہ مال اس لیے نہیں دیا، مال فے بغیر لڑائی کے جو مال ملا ہے دشمن کا، بنو نذیر یہودیوں کا، اس میں ہم نے مجاہدین کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ ہر مال جو ہے وہ مجاہدین کو ہی نہ ملتا رہے، کچھ دیگر جو حقدار ہیں، یتیم، مسکین اور بیوہ عورتیں وغیرہ، ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے. اس لیے ہم نے جو ہے مال غنیمت تو بانٹ دیا صحابہ کرام میں جو جنگ کرنے والے تھے، لیکن مال فے جو ہے، جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو رہا ہے، وہ ہم نے صحابہ کرام کو، جنہوں نے لڑائی نہیں کی، بغیر لڑائی کے مال آیا ہے، ان کو ہم نے دینے سے منع کر دیا. اور یہ مال جو مفت کا مال ہے یہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں جو ہے تقسیم کرنے کا، مسافروں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا. فرمایا ما آتاکم الرسول، اور جو کچھ دے تم کو یہ خاص پیغمبر، فخذوہ، پس دے دو اس کو. اس تقسیم پر کسی ایمان والے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے کہ مجاہدین کو ہر غزوے میں کامیابی پر دشمن کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ مجاہدین کو تقسیم کیا جاتا ہے. غریب، مسکین، یتیم، مسافر، بیوہ عورتیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مفت کا مال جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ تقسیم کرنا جو ہے اس کا حکم دیا ہے. تو فرمایا جو کچھ تمہیں خاص پیغمبر دے، فخذوہ، پس اس کو دے دو. یہ بند کرنا جی، یہ کیا ہو گیا؟ وَمَا نَهَاكُمْ، اور جو جس سے منع کرے وہ تم کو، انہو، اس سے، فانتہوا، تم منع ہو جاؤ. جس بات کے کرنے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں وہ کرو، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیں اس کو نہ کرو، اس کو چھوڑ دو. اصول بنا دیا اللہ نے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم سے جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. مال غنیمت تمہیں دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوے میں، لیکن یہاں پر بنو نذیر کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی. اللہ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا اور وہ بھاگ گئے. لہٰذا یہ مال جو ہے مفت میں بغیر لڑائی کے یہ مجاہدین کو نہیں دیا جائے گا، یہ غریبوں، مسکینوں کو اللہ کے دین پر، نبی علیہ السلام کے اور قرابت والوں پر خرچ کیا جائے گا اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا. فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے خاص سزا کا. للفقراء، یہ مال غنیمت واسطے حقیقی محتاجوں کے ہے، مہاجرین، جو ہجرت کرنے والے ہیں. اب محتاجوں کو جو ہے ہجرت کرنے والے محتاجوں کو مال فے میں، مفت کے مال میں شامل کر دیا. الذین، وہ لوگ، وہ مہاجر، اخرجوا، جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں میں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں میں سے. جن مہاجرین سے دشمنوں نے، مکہ والوں نے ان کے گھر چھین لیے، ان کے مال چھین لیے، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یہ مال فے جو ہے اس میں سے ان کو بھی حصہ دیا جائے گا. یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضیلت، مہربانی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی.
انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکہ چھوڑا، اللہ کے دین کی وجہ سے مکہ چھوڑا اور مدینہ آ گئے، اس لیے ان پہ بھی یہ مال فے جو ہے ان پہ بھی خرچ کیا جائے گا، ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، اور وہ مدد کرتے رہے ہیں اللہ کی و رسول اور اس کے پیغمبر کی۔ اولئک، یہ لوگ ہم الصادقون، وہی ہے حقیقی سچ کہنے والے۔ والذین، اور وہ لوگ تبوؤا، جنہوں نے جگہ پکڑی، الدار، خاص گھر میں، والایمان، اور خاص ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے مدینہ کے انصار کی صفات جو ہے بیان کر رہے ہیں، ان کی قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں انصار کی، کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے انصار کے لوگوں کے ساتھ مہاجرین کو کہا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ تھا، امن کا معاہدہ، اور انصار کے ساتھ مہاجرین کو ملا کر اخوت قائم کر دی کہ ہر انصار کا مہاجر جو ہے وہ بھائی ہے، اور ہر انصار اپنے بھائی ہجرت کرنے والے کی مدد کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین تبوؤا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑی، الدار، خاص گھر میں، یعنی مدینہ کے انصار جو ایمان لا چکے تھے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے، والایمان، اور انہوں نے جگہ پکڑی حقیقی ایمان میں، انہیں سچا ایمان قبول کیا، من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام اور مہاجرین کی ہجرت سے پہلے جو انصار ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے خالص ایمان کو اپنا گھر بنا لیا، اپنا جو ہے سب کچھ بنا لیا، خالص ایمان جو ہے قبول کیا۔ یحبون، وہ انصار محبت کرتے ہیں، من، ان لوگوں سے، ہاجرہ، جنہوں نے ہجرت کی، الیہم، طرف ان کی۔ اب یہ انصار کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ مدینہ کے وہ تبوؤا، جگہ پکڑنے والے، الدار، خاص گھر، یعنی مدینہ میں جو رہنے والے انصار ہیں، انہوں نے خالص ایمان کو قبول کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کی ہجرت سے پہلے، اور جب وہ ان کے پاس پہنچے ہیں نبی علیہ السلام مہاجر، اور نبی علیہ السلام نے انصار کے مہاجرین کو بھائی بنا دیا، بھائی بنا دیا، تو اس اخوت کی وجہ سے جو ہے انصار ان سے محبت کرتے تھے، اور اپنی جانوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، اور نہیں پاتے تھے وہ بیچ اپنے سینوں کے حاجتاً، کوئی تنگی، وہ مہاجرین پر خرچ کرتے ہوئے انصار جو ہے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی تھی، وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے مہاجرین پر جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف کر رہے ہیں۔ مما، اس سے، اوتو، جو دیے گئے، وہ مہاجرین کو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا، اس پر جو ہے انصار کے سینے تنگ نہیں ہوتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ، ایثار، قربانی، وَيُؤْثِرُونَ، اور وہ ترجیح دیتے تھے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اوپر اپنی جانوں کے، وہ جو ہے اپنے گھر والوں پر، مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے۔ اپنے گھر والے جو ہے بے شک نہ کھائیں، مہاجرین جو ہے وہ بھوکے نہ سوئیں، جن کو جو ہے انصار کے نبی علیہ السلام نے بھائی بنا دیا تھا کہ فلاں انصار کا فلاں مہاجر جو ہے یہ بھائی ہے، یعنی وہ مدینہ کا رہنے والا جو ہے اپنے فلاں بھائی مہاجر کی مدد کرے گا، مشکل حالات ہیں، نئے مہاجر آئے ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور جب ہندوستان سے ہم لوگ جو ہے یہاں آئے ہیں پاکستان میں، تو اس کے بالکل الٹ تھا۔ ان لوگوں نے
سکھوں ہندوؤں کے مکان چھوڑے ہوئے تھے، ادھر کے رہنے والوں نے ان پہ قبضہ کر لیا، ان کے مال لوٹ لیے، حتیٰ کہ جب مکانوں کا فیصلہ آیا گورنمنٹ نے جو ہے مکان نیلام کر دیے، حالانکہ یہ گورنمنٹ کا ظلم تھا، وہ ادھر سے ہندوستان سے آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ مکان مفت میں دیتے، انہوں نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ نیلامی کروائی، اور مہاجرین کے مقابلے میں ادھر کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ ہنستے تھے۔ یہ 1960 کا واقعہ ہے، میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر موجود ہے کہ وہ لوگ بولی بڑھاتے تھے اور ہنستے تھے، ہم مہاجرین کو جو ہے محروم کرنے کے لیے مکانوں سے۔ تو جو کچھ یہاں مہاجرین کے ساتھ ہوا ہے اس ملک میں، وہ بالکل مدینہ کے الٹ ہوا ہے۔ مدینہ کے انصار جو تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ، انہوں نے جو ہے اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دی، اور وہ خود بھوکے رہ کر جو ہے انہوں نے مہاجرین کو کھلایا۔ آگے اللہ فرما رہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے تھے اوپر اپنی جانوں کے مہاجرین کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر سے ہوتی ساتھ ان کے خصاصہ بھوک۔ انصار جو ہے خود بھوکے رہ کر مہاجرین پر خرچ کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان کو پناہ دی انہوں نے، حتیٰ کہ ایک انصار جو ہے، ایک مہاجر جو ہے، ان کو کہتا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، مجھے آپ منڈی کا راستہ دکھا دیں، میں کاروبار کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر، جنہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو آپ کی دونوں بیویاں مبارک، مجھے آپ منڈی کا راستہ دکھا دیں، میں محنت کروں گا، روزی کماؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں گے۔ تو وہاں کے انصار کی اللہ تعالیٰ تعریفیں کر رہے ہیں قرآن میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دی، خود بھوکے رہ کر مہاجرین کو کھانا کھلایا۔ اور میں اس کا مقابلہ کر رہا تھا کہ جب ہم ہندوستان سے آئے تھے، مجھے وہ سارا نقشہ یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ہندوؤں سکھوں کے بھرے گھر جو تھے مال کے، وہ لوٹ کر اپنے گھروں میں بھی لے گئے۔ ابھی ان کی جو ہے تصدی نہیں ہوئی، پھر انہوں نے ان گھروں کی جب نیلامی کروائی گورنمنٹ نے ظالمانہ طریقے سے، حالانکہ وہ مہاجرین کا حق تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے بولیاں بھی دیں، بولیاں چڑھائیں اور ہنستے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کر دیتا ہوں کہ مجھے وہ نقشہ آج تک نہیں بھولا کہ وہ ہمارے مقابلے میں بولی بھی بڑھاتے تھے اور ہنستے بھی تھے۔ آج تک مجھے وہ نقشہ یاد ہے جو پاکستان کے انصار نے ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا، بالکل مدینہ کے انصار کے بالکل الٹ۔ فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو شخص بچا لیا گیا شوہا بخیلی سے، نفس سے ہی، اس کی جان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کی بخیلی سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہ لوگ وہی ہیں حقیقی کامیاب ہونے والے۔ ان انصار کو اللہ تعالیٰ نے کنجوسی سے بچا لیا، انہوں نے کنجوسی کر کے مہاجرین کو بھوکے نہیں مارا، بلکہ خود بھوکے رہ کر جو ہے انہوں نے مہاجرین کو کھانا کھلایا۔ یہ مثال ہے قرآن پاک کے اندر انصار کی، نبی علیہ السلام کے جانساروں کی، صحابہ کرام کی شان بیان کر رہا ہے قرآن پاک۔ جن صحابہ کرام کو ہمارے گمراہ فرقے جو ہے وہ گمراہ کہتے ہیں، کئی الزام لگاتے ہیں، یہ ذرا ان کا کردار بھی تو نہیں، ان کا کردار نہیں دیکھتے، ان کے کردار کے ساتھ اپنا کردار جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتے، صرف جو ہے جھوٹ ان پر جو ہے وہ گمراہی کے جو ہے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اندھا دھند جھوٹے فتوے، اور اللہ ان کی تعریف کر رہے قرآن پاک کے اندر
کیا ان نبی علیہ السلام کے صحابہ پر جو ہے فتوے لگانے والے، گمراہی لگانے والے جو ہے، ان کا بھی کہیں قرآن پاک میں جو ہے اچھے الفاظ سے اللہ نے ذکر کیا ہے؟ کہیں کیا ہے ان کا؟ بالکل نہیں کیا۔ ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر ان کا ذکر کرتا۔ فرمایا وَمَن یوق شح نفس سے، جو شخص بچا دیا جائے بخیلی اپنے نفس کی سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہ لوگ وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ انصار کو اللہ تعالیٰ نے کنجوسی سے بچایا، انہوں نے اپنے مال قربان کر دیے مہاجرین پر، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی کامیابی پائی۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا، اور وہ لوگ جو آئے، مِن بَعْدِهِمْ، بعد ان کے، جو ان کے بعد آنے والے ہیں اللہ کی زمین پر قیامت تک، ان کی کیا حالت ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش واسطے ہمارے، وَلِإِخْوَانِنَا، اور بخش واسطے ہمارے بھائیوں کے، الذین، وہ بھائی، سبقونا، جو آگے گزر گئے ہم سے، بالایمان، ساتھ حقیقی ایمان کے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم صحابہ کرام پر جو ہے جھوٹے الزام اور بہتان لگا کر ان کو جو ہے گمراہ کہہ کر جو ہے دین کی دشمنی نبھائیں، ہمیں ان کے لیے جو ہے یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، بخش واسطے ہمارے، وَلِإِخْوَانِنَا، اور واسطے ہمارے بھائیوں کے، الذین، وہ بھائی، سبقونا، جو آگے گزر گئے، بالایمان، جو آگے گزر گئے ہم سے، بالایمان، ساتھ حقیقی ایمان کے۔ ہمیں تو صحابہ کرام اور ایمان والوں کے لیے بہتر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، ان کے بھی گناہ معاف کر دے۔ ہمیں تو یہ دعائیں کرنی چاہیے، اور ہم ان کو جھوٹ ہم ان کو جو ہے گمراہ ثابت کر رہے ہیں جھوٹ کے ذریعے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، اور وہ ایمان والے کہتے ہیں بعد میں آنے والے کہ لا تجعل، اے اللہ تو نہ بنا، فی قلوبنا، بیچ ہمارے دلوں کے، غلن، کوئی میل کچیل، کوئی مخالفت، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ یا اللہ، جو ایمان والے ہم سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی میل کچیل، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی نفرت پیدا نہ ہونے دے۔ ہمارے دل جو ہے نفرتوں سے ان کے بارے میں پاک رکھاں۔ یہ ہے جو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جھوٹے بہتان لگائیں صحابہ کرام پر، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر گئے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں ذرا برابر بھی غلن، میل کچیل پیدا نہ ہونے دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، رؤوف، بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں اس کو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما، جو مخلوق فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، اور جو مخلوق بھی تمام زمینوں کے ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، اخرجا، جس نے نکالا، الذین، ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، خاص کتاب والوں میں سے، یعنی یہودیوں میں سے، من دیارہم، ان کو نکالا ان کے گھروں سے، لاول الحشر، واسطے پہلے اکٹھ کے۔ اتنا بڑا اجتماع جو تھا، اتنی کثرت تعداد جو یہودیوں کی مدینہ سے نکالے گئی، پہلے نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا ایک ان کی جماعت تھی، جن کو یہودیوں کو جو ہے بنو نذیر کا قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں مدینہ سے نکالا۔ ما ظننتم، تم نہیں گمان کرتے تھے، تم یخرجوا، یہ کہ وہ نکل جائیں گے، مومنین، تمہارا خیال نہیں تھا کہ یہودی جو ہے مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور وہ یہودی خود بھی گمان کرتے تھے، اَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، مانعتہم، منع کرنے والے ہیں ان کو، یعنی روکنے والے ہیں ان کو، حفاظت کرنے والے ہیں ان کی، حصونہم، قلعے ان کے،
یہودی سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قلعوں میں داخل ہو کر ہم مسلمانوں سے محفوظ ہو جائیں گے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم اپنے قلعوں میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے قلعے ہماری حفاظت کریں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ من حیث، اس جگہ سے، اس طریقے سے لم یحتسبوا، جس کا وہ حساب نہیں لگا سکتے تھے، وہ وہم بھی نہیں کر سکتے تھے جس طریقے سے اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈالا اس اللہ نے بیچ ان کے دلوں کے خاص رعب، خاص ڈر، خوف۔ یخربون، وہ خراب کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بِأَیدِہِم، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، وَأَیدِی الْمُؤْمِنِینَ، اور ساتھ ہاتھوں ایمان والوں کے۔ فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت حاصل کرو، یا اولی، اے والو، الابصار، خاص آنکھیں، خاص آنکھوں والو، دل کی روشن آنکھوں والو، جن کے دلوں میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی ہے، وہ روشنی والے لوگوں اس واقعے سے جو ہے عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے ان پر کوئی لشکر نہیں بھیجا، صرف ان کے دلوں میں جو ہے خوف طاری کر دیا اور وہ بھاگ گئے، قلعوں سے باہر آ گئے اور جان بخشی کی التجا کی۔ جس افغانستان میں جو ہے اللہ نے ان کے دلوں میں 20 سال تک بدمعاشی کے بعد اللہ نے خوف طاری کیا اور وہ بھاگ گئے۔ ولولا، اور اگر نہ، ان کتب اللہ، یہ کہ لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے علیہم، اوپر ان کے، الجلاء، حقیقی جلا وطنی، حقیقی مدینہ کو چھوڑ دینا اگر نہ لکھا ہوتا ازل سے اللہ تعالیٰ نے، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، البتہ وہ عذاب دیتا ان کو بیچ اس دنیا کے۔ ان کی اگر جلا وطنی جو ہے مدینہ کو چھوڑنا اگر ازل سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مومنین کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب پہنچاتا، ان کو قتل کرواتا، ان کو قیدی بنواتا۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے فی الآخرت، آخرت پیچھے آنے والے زندگی کے عذاب النار، عذاب ہے خاص آگ کا۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بس باب اس کے کہ انہوں نے شاکو، مخالفت کی۔ شک کے معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا، علیحدہ ہو جانا۔ انہوں نے امن سلامتی کا، یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے عہد توڑا۔ وہ نبی علیہ السلام کی میثاق مدینہ جیسی رحمت سے بھری ہوئی جو بات ہے، جو معاہدہ ہے، اس سے وہ شاکو، علیحدہ ہو گئے، پھٹ گئے۔ شاک کے معنی پھٹ جانا، شق القمر، چاند کا پھٹ جانا۔ وہ نبی علیہ السلام کے امن کے میثاق مدینہ سے پھٹ گئے، علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے اس کی نافرمانی کی، معاہدے کو توڑا۔ تو فرمایا ذالک بأنہم، یہ بات بس واپس کی ہے کہ بے شک انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی، علیحدگی اختیار کی اللہ سے، ورسول، اور اس کے پیغمبر سے۔ انہوں نے بدعہدی کی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مدینہ سے جلا وطن کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو شخص علیحدگی اختیار کرے گا اللہ سے، جو مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا۔ مَا قَطَعْتُمْ، جو بھی کاٹا ہے تم نے، مِن لِینَةٍ، نرم درختوں میں سے، أَوْ تَرَکْتُمُوهَا، یا چھوڑا تم نے ان کو، قائمۃً، کھڑے، عَلَىٰ أُصُولِهَا، اوپر ان کی جڑوں کے، اصل کے معنی جڑ۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اگر یہودیوں کے درخت یا فصلیں تباہ کی ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ جی درختوں کا کیا قصور ہے، فصلوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے حکم سے یہ کام کیا ہے تاکہ ان کا رعب جو ہے وہ تمہیں نظر آ جائے۔ جو ڈر ان کا اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالا ہے اس کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ مسلمان تو بڑے سخت ہیں، یہ تو ہمیں ہمارے درخت کاٹیں، فصلیں، یہ تو ہمیں بھی کاٹ کے پھینک دیں گے۔ تو یہ اس جو ہے رعب کا اظہار تھا، غصے کا جو ہے اظہار تھا، خوف کا اظہار تھا۔ فرمایا کہ
فبِإِذْنِ اللَّهِ پس ساتھ اللہ کے حکم کے انہوں نے درخت اور فصلیں جو ہے وہ تباہ کی ہیں، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ وہ اللہ رسوا کر دے، ذلیل کر دے تمام نافرمانوں کو۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ اور جو مفت میں دیا اللہ تعالیٰ نے علی رسولہ اوپر اپنے پیغمبر کے، منہم ان میں سے، فما اوجفتم پس نہیں دوڑائے تم نے، اوجفتم دوڑائے تم نے، علیہ اوپر اس مفت کے مال کے، من خیرن کوئی گھوڑے، ولا رکابن اور نہ کوئی اونٹ۔ اے ایمان والوں، جو اس بنو نذیر کے چھوڑے ہوئے مال کو، جو مال تمہیں ملا ہے، اس کا حق جو ہے اللہ کے پیغمبر کا، یتیموں مسکینوں کا، ان کے قریبی رشتہ داروں کا اس پر حق ہے۔ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے کہ تم نے لڑائی نہیں کی، تم نے کوئی گھوڑے اونٹ جو ہے جنگ میں استعمال نہیں کیے۔ اس جنگ میں یہ جنگ ہوئی نہیں تیر و تلوار سے، اس لیے اس میں مفت کے مال میں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے مال اللہ کے رسول کا ہے۔ فرمایا ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ یسلط و مسلط کرتا ہے رسولہ اپنے پیغمبروں کو علی من یشاء اوپر جن کے وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ جو مفت میں دیا اللہ نے علی رسولہ اپنے پیغمبر کو، من اہل القریٰ بستیوں والوں میں سے، ان یہودیوں کے مال، مفت کے مال میں سے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے، وہ مال کس طرح تقسیم کرنا ہے؟ فللہ ہے، بس وہ مال آواز سے اللہ کے ہے، اللہ کے دین پر خرچ ہوگا وہ، وللرسول آواز سے اس خاص پیغمبر کے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى آواز سے خاص قریبی رشتہ داروں کے، پیغمبر کے خاص قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے جو کما نہیں سکتے، وَالْيَتَامَى آواز سے حقیقی یتیموں کے ہے، وَالْمَسَاكِينَ آواز سے حقیقی مسکینوں کے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ آواز سے بیٹے خاص راستے کے یعنی خاص سے بھلائی کے مسافر کے لیے ہے، جو نیکی کا سفر اختیار کرتا ہے ان کے لیے بھی اس مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ کئی لا تاکہ نہ یکونا ہو دولتاً گھومنا، گردش کرنا، گھومنا مال کا، بین الاغنیاء درمیان مالداروں کے، منکم تم میں سے۔ یہ ہم نے جو ہے مفت کا مال جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر، ان کے رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور خاص جو ہے بھلائی کے مسافروں پر تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ عام مال غنیمت جو ہے جنگ میں جو حاصل ہوتا ہے اس سے یہ سارے محروم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مفت کا مال بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ اور جو کوئی دے تم کو یہ خاص پیغمبر، فَخُذُوهُ پس وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ اور جس سے روکے تم کو عنہ اس سے، فَانْتَهُوا اس سے رک جاؤ۔ جو اللہ کا پیغمبر تمہیں اللہ کے حکم سے دے وہ قبول کر لو، اور جس سے روکے اس سے منع ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے خاص سزا کا۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ آواز سے محتاجوں، حقیقی ہجرت کرنے والوں کے، جو مہاجر ہیں محتاج، واسطے محتاج ہجرت کرنے والوں کے، یہ مال مفت مال فے کا مال یعنی مفت کا مال ان کا بھی حصہ ہے اس میں۔ اللہ زینہ وہ مہاجر اخرجوا جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے، واموالہم اور اپنے مالوں میں سے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان اور اس کی خوشنودی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ میں اپنے گھر چھوڑے، مال چھوڑے، خالی ہاتھ وہاں سے ہجرت کی۔ جس طرح ہندوستان سے پاکستان آنے والے لوگ جو تھے وہ گھروں والے تھے، ہندوستان میں وہ جائیدادوں والے تھے، وہ روٹی کھانے والے تھے، لیکن وہ اپنی جانیں جو تھی وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کر، جانیں بچا کر یہاں آ گئے، اور یہاں کے جو ہے لوگ پھر انہوں نے ان کے ساتھ گورنمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو ظلم کیا ان کو محروم کیا، ان کو جو ہے کافروں کے گھروں کے مالک بنانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کو محروم کیا۔ لیکن انصار مدینہ نے جو ہے ان کو جو ہے اپنے مالوں میں شامل کیا، اور اللہ نے بھی فے کے مال میں ان مہاجرین کو شامل کیا۔
فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان اور خوشنودی اس کی، وینصرون اللہ، اور وہ مدد کرتے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ کی ورسول اور اس کے پیغمبر کی، اولئک یہ لوگ ہم الصادقون، وہی ہیں حقیقی سچے ایمان والے۔ سچے ایمان والے یہ ہیں، وہ ہیں جنہوں نے مکہ میں اپنے گھر چھوڑے اسلام کے لیے، اپنے مال چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑا اسلام کے لیے، ہجرت کے لیے، اور ہجرت کر کے خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینہ آ گئے۔ یہ سچے ایمان والے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑی خاص گھر میں یعنی مدینہ میں، یعنی مدینہ کے انصار، والایمان، اور جگہ پکڑی انہیں حقیقی ایمان میں، انہوں نے سچے دل سے ایمان قبول کیا، ہجرت سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے، من قبلہم، ان مہاجرین کے آنے سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے، مدینہ کے انصار، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ان لوگوں سے، ہاجرہ جنہوں نے ہجرت کی، الیہم طرف ان کی۔ اللہ مدینہ کے رہنے والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ مدینہ کے جو رہنے والے ہیں ان کا ایمان خالص ہے، الایمان، خالص ایمان ہے، اور یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ خالص ایمان کی نشانی کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم، اور نہیں پاتے وہ بیچ اپنے سینوں کے، حاجتاً کوئی تنگی، وہ مہاجرین بھائیوں پر خرچ کرنے سے کوئی تنگی محسوس نہیں کر رہے، مما، اس سے جو تو وہ دیے گئے، ویؤثرون، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اوپر اپنی جانوں کے، وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، اور اگرچہ ہو ساتھ ان کے بھوک، وہ خود انصار جو ہے خود بھوکے رہ کر مہاجرین پر اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کو بھوکے نہیں سونے دیتے، ان کو کھلاتے ہیں اور خود جو ہے بھوکے سو جاتے ہیں۔ اللہ صفت بیان کر رہا ہے انصار مدینہ کی، وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو شخص بچا لیا گیا شح، کنجوسی سے، بخیلی سے، نفس ہی، اپنے دل کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ، ہم المفلحون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کنجوسی سے، بخیلی سے بچا لیا، اور اس نے جو ہے خوش دلی سے، فراخ دلی سے اپنے مہاجر بھائیوں یا اپنے جو ہے مستحق لوگوں پر خرچ کیا، اولئک، یہ لوگ، ہم المفلحون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش واسطے ہمارے، ولاخواننا، اور واسطے ہمارے بھائیوں کے، الذین، وہ بھائی، سبقونا، جو آگے گزر گئے ہم سے، بالایمان، ساتھ حقیقی ایمان کے۔ اے اللہ، جو دنیا سے ہم سے پہلے آگے اگلے جہان چلے گئے ہیں ایمان کے ساتھ، اے اللہ ان کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے گناہ معاف کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا، اور نہ تو ہونے دینا، بننے دینا بیچ ہمارے دلوں کے، غلن، کسی میل کچیل کو، نفرت کو، للذین، واسم، لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ یا اللہ، ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں کو کسی بھی نفرت سے، میل کچیل سے پاک رکھنا، بچائے رکھنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، رؤوف، بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔